الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس کہتے ہیں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی، زیرک آدمی، ہوشیار جسے کہتے ہیں نا، پہلے سے ہی وہ بھانپ لیتا ہے، حالات کو دیکھ لیتا ہے. الکیس ہوشیار وہ ہے من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا. دانا کا مطلب قابو میں رکھا. من دانا فعل ماضی، نفسہ مفعول ہے، یہاں پہ حالت نصب آ رہا ہے، مرکب اضافی ہے، یعنی اس نے، اور اس کا فاعل ہے وہ من جو. الکیس ہوشیار وہ ہے من دان نفسہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا. وعمل، دیکھیں فعل ماضی عمل کا وزن، اور اس نے عمل کیا کیسا؟ لما بعد الموت، وہ عمل جو موت کے بعد کام آنے والا ہے اس کے لیے اس نے تیاری کی. والعاجز، اور عاجز، عاجز ہمارے اردو میں کیا کہتے ہیں جی؟ یہ عاجز آدمی ہے، ایسی ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، اردو میں عاجز لاغر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. نہیں نہیں، اردو میں عاجز آدمی ہوتا ہے جھکا ہوا، عاجزی، انکساری والا. عربی میں یہ لاغر کے میننگ میں ہے، اردو میں لاغر کے میننگ میں نہیں ہے. عجز و انکسار نہیں ہے. تو ہمارے ہاں عاجز ہے یار یہ بندہ بہت عاجز ہے، یہ مطلب بڑا جھکا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، اللہ کے سامنے اور دین کے معاملات میں اور لوگوں کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، جھکا کے رکھتا ہے خود کو. لیکن یہ عاجز کون ہے؟ لاغر. والعاجز، اور لاغر وہ ہے من اتبع نفسہ، اتبع بھی آپ نے پڑھنا ہے، جس نے پیروی کی اپنے نفس کی، مفعول، اور اپنے نفس کی کس بات کی؟ ہوا. یہ ہا نفس کی طرف جا رہا ہے. اپنے نفس، ہوا کہتے ہیں خواہش کو، اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی. اور تمنا، ابھی یہ ہم نے چیزیں پڑھنی ہے. تمنا، اس نے تمنا رکھی اللہ، یعنی اس نے اللہ سے امیدیں باندھ لیں، اللہ سے امیدیں باندھ لیں. یعنی سمجھدار تو وہ ہے جو موت سے پہلے تیاری کر رہا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، قبر میں ملنے والے معاملات کی تیاری کر رہا ہے، اس طرف اس کا دھیان ہے. لیکن جو عاجز آدمی ہے، جو عمل نہیں کرنا چاہتا، جو نہ تو جھوٹ بولنا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ گالیاں دینا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑنا چاہتا ہے، نہ موسیقی چھوڑنا چاہتا ہے، نہ باقی دینی معاملات پہ عمل کرنا چاہتا ہے، صرف ایک چکر میں آ گیا ہے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اس نے کہہ دیا ہے کہ بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا. اس کو یہ شیطان نے چکر دے دیا اور چکر میں اس میں پھنسا دیا اس کو کہ تو ادھر لگا رہا ہے، اس کی فکر نہ کر، اللہ تجھے معاف کر دے گا، بس کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو نے. تو یہ بھائی بہت سخت بات ہے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. اب ہم سب کو اپنے جو ہے اندر کی طرف دیکھنا ہے. اس کے بارے میں جو شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں آپ کو وہ اس کی تشریح بتا دیتا ہوں. دنیا میں کیس، چالاک، ہوشیار، کامیاب آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں چست و چالاک ہو، دونوں ہاتھوں سے دنیا سمیٹتا ہو اور جو کرنا چاہے کر سکتا ہو. بے وقوف و ناتاں وہ سمجھا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں تیز اور چالاک نہ ہو اور اہل دنیا اس دنیاوی زندگی میں ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کو ایسا ہی سمجھنا بھی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتا دیا کہ چونکہ اصل زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں بلکہ آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اور اس زندگی میں کامیابی انہی کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت اور بندگی والی زندگی گزار دیں. اسی لیے در حقیقت دانش مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو آخرت کی تیاری کرنے لگیں اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو کر لیا اور اس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنا کے رکھا. دیکھیں نفس کو مجبور کر کے لے جانا پڑے گا، نفس جانے کو تیار نہیں ہوتا، اس کو کھینچ کھانچ کے مسجد لانا پڑتا ہے، اس کو کھینچ کھانچ کے قرآن پڑھوانا پڑتا ہے، اس کو کھینچ کھانچ کے بد نظری سے بچانا پڑتا ہے، اس کو پر زبردستی کرنی پڑتی ہے. یہ بڑا ڈھیٹ ہے یہ جو نفس ہے، اس نفس کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑتی ہے. لیکن یقین کریں وہ لڑائی تھوڑے عرصے کی ہے. پھر کیا ہے، جیسے بچے کو اسکول بھیجتے ہیں نا آپ صبح جب وہ تازہ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ زبردستی اس کو بس تک بٹھا کے آتے ہیں. لیکن ایک وقت آتا ہے چند ہی دنوں میں کہ وہ بچہ خود بخود تیاری کر رہا ہوتا ہے، ناشتہ لے رہا ہوتا ہے، نیچے آتا ہے، گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے نا. پھر زبردستی ختم ہو جاتی ہے. نفس کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کو کچھ عرصہ کھینچنا پڑتا ہے، زبردستی کرنی پڑتی ہے، اس کو مارنا پڑتا ہے.
پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ، اور اگر آپ نے نفس کے اوپر جلدی کنٹرول حاصل کرنا ہے تو پھر تہجد کی نماز سب سے بیسٹ ہے۔ اللہ نے ہی اس کا علاج کہ نفس کے اوپر بہت بھاری پڑتی ہے، اور جب آپ تہجد کے لیے اٹھیں اپنی گہری نیند سے تو نفس کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے، نفس کو صحیح توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ نفس کہہ رہا ہے نہیں بھائی یہ تو گہری نیند ہے، اس وقت اٹھا رہے ہو مجھے تم، لیکن اس وقت کا اٹھنا علن، وہاں پہ لفظ استعمال ہوا واو تا یا، اس کا مطلب ہوتا ہے روند ڈالنا، کہ وہ بیسیکلی جو تہجد میں اٹھنا ہے وہ روند ڈالنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو دوسری پوائنٹ لکھے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ، یعنی اب اس کا جو دوسرا پورشن اس میں، اس حدیث میں ان لوگوں کو خاص آگاہی دی گئی جو اپنی عملی زندگی میں اللہ کے احکام اور آخرت کے انجام سے بے پرواہ ہیں، بے فکر ہو کر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے امیدیں رکھتے ہیں۔ اور جب اللہ کا کوئی بندہ ٹوکتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس حدیث نے بتلا دیا کہ ایسے لوگ دھوکے میں ہیں اور ان کا انجام نامرادی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ رجا یعنی اللہ سے رحمت و کرم کی امید وہی محمود ہے جو عمل کے ساتھ ہو، اور جو امید بے عملی اور بد عملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو وہ رجائے محمود نہیں بلکہ نفس شیطان کا فریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان بنا دے، اور ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچا جو ہمارے دین میں غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ہمیں بھی بہکا دیتے ہیں۔